الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 44 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک پڑھیں گے. اس سے پچھلی آیات میں تذکرہ چلا آ رہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا، کہ کیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، کیسے انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرایا، کیسے ان کو وعیدیں سنائی گئیں. پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا. ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا، لیکن انہوں نے کشتی کو دیکھ کے بھی قوم والے ان کے مذاق ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آ گیا، عذاب آنا شروع ہو گیا. پانی کا جن کو عذاب آیا، اس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا، کہ وہ بھی انہی کفار میں شامل تھا. اس نے بھی اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا. یہاں تک عذاب کے دوران بھی جب نظر آیا تو نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دی کہ آ جا، ابھی بھی بیٹھ جا کشتی کے اندر، موقع ہے. اس نے کہا جی مجھے فلاں بچا لے گا. اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو مجھے پہاڑ بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے صاف جواب دیا کہ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور اسی دوران پھر ایک موج حائل ہو گئی ان کے درمیان، اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں ہو گیا. تو یہ ایک پیچھا نقشہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اب یہ اینڈ اس کا اب یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ جب سارا کچھ ہو گیا، عذاب بھی ختم ہو گیا، سارا کچھ قوم تباہ ہو گئی، جس نے غرق ہونا تھا غرق ہو گیا. اس کے بعد آگے کیا ہوا، آگے ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. پھر فقالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، تو میرے اہل و عیال میں سے تھا، میرا تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور بے شک تیرا وعدہ تو حق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں فیصلہ کرنے والا ہے، حکم کرنے والوں میں بہترین حکم کرنے والا ہے تو. یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر سے آنے کے وعدہ ہوتا ہے کہ جو تیرے ساتھی ہوں گے ان کو بچا لیں گے. نبی اور کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے، باقی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے، عذاب نازل کر دیا جاتا ہے ان پہ. تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کے سامنے غرق ہو گیا، آنکھوں کے سامنے. تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا. انسان آخر انسان ہوتا ہے، چاہے پیغمبر بھی ہو، لیکن باپ سے آخر باپ کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، چلا گیا. تو اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے ایک سوال کر لیا، کیا میرے رب، تیرا وعدہ تو سچا ہے، لیکن میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، تو تیرا وعدہ تھا کہ جو میرے ہوں گے، میرے ساتھ ان کو تو بچائے گا. تو جواب کیا ملا؟ قال یا نوح، اللہ نے جواب دیا، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے ہرگز اہل میں سے نہیں تھا. اللہ نے ساتھ جواب دے دیا، کیوں نہیں تھا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل جو تھے وہ غیر صالح تھے، صالح عمل نہیں تھے، وہ تیرے اہل میں سے تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عمل کی بنیاد پر، غور کی طرف یہ چیز ہے کہ عمل کے بنیاد پر، کہ عمل غیر صالح تھے، اللہ تعالیٰ نے اہلیت ہی کینسل کر دی. چاہے تیرا وہ بیٹا تھا لیکن وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، کیوں؟ اس کے عمل غیر صالح تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو ایسا سوال مجھ سے مت کر جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے واز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اس چیز کے کہ تو کوئی نادانوں میں سے نہ ہو جانا. کیسا سخت انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا کہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. سوال کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا، ساتھ ایک قسم کا جھڑک دیا کہ میرے سے ایسا سوال مت کر جس کا تجھے پر علم کوئی نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے تھا ہی نہیں. بڑی سخت بات ہے یہ. اگر نبی علیہ السلام نے کیا کہ قال ربی انی اعوذ بک، نبی علیہ السلام کہنے لگی، یا اللہ، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اب میں ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. کیسا یعنی کہ انداز آپ دیکھیں، ایک طرف اللہ کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک طرف اللہ کی ذات خود ہے. اللہ کے مقابلے میں کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے سامنے ہر کوئی جو ہے وہ نیچا ہو جاتا ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں رہ جاتی. ہم یہاں پتہ نہیں کیا کیا اپنے عقائد بنا کے بیٹھے ہیں کہ میں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا. عجیب عجیب قصے کہانیاں ہمارے یہاں چل رہی ہیں کہ بس اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، ایک مجرم شخص بھی ہوگا تو بس بیچ میں کوئی پیر بزرگ کو بیچ میں آ جائے گا تو اللہ کہے گا بس ٹھیک ہے جی، فرشتوں چھوڑ دو، تو یہ فلاں بیچ میں پڑ گیا ہے، یہ تو اس کا بندہ ہے، اس کو جانے دو. یہ سب قصے کہانیاں کہ کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. قرآن میں بالکل الگ نقشہ کھینچ کے دیتا ہے کہ اللہ کے نبی جلیل القدر پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ اپنے بیٹے کی سفارش کرنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جھڑک کے سائڈ پہ کر دیا کہ ایسا سوال میں سے مت کر جس کا تیرے پاس علم کوئی نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اہلیت ہی ختم کر دی، وہ تیرا اہل تھا ہی نہیں. کیوں؟ اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے.
اصل چیز یہاں دنیا میں جب ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے اپنے عمل ہر صورت ٹھیک رکھنے ہوں گے۔ اگر عمل ہمارے ٹھیک نہیں ہے پھر کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہا ہے، یہاں بالکل صاف چیز نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے عمل کی بنیاد پہ اہلیت ختم کر دی، کینسل کر دی، اور جھڑک کے سائڈ پہ کر دیا کہ میرے سے ایسا سوال نہ کرنا، اس پہ کوئی علم نہیں ہے۔ ہم یہاں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہو جائے گا، ہم بالکل کان کھول کے سن لیں۔ عمل ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ تو جو نور اسلام کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ایسا سوال مت کرے، تو نور اسلام نے فوراً اللہ سے پناہ طلب کی اور بخشش مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بخشا میں تو خود نقصان اٹھانے والا میں ہو جاؤں گا، یہ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یا نوح ہو، کہا گیا اے نوح، یا نوح اہبط بسلام، سلامتی کے ساتھ اتر آؤ کشتی میں سے، منا ہماری طرف سے سلامتی ہے تم پر، وبرکات علیک تیرے پر برکتیں ہیں، وعلی امم ممن معک اور اس امت پہ بھی جو تیرے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ ساتھ وہ ہوں گے جو بات کو ماننے والے ہوں گے، جو نہیں ماننے والا تھا اللہ نے غرق کر دیا اس کو، کوئی اللہ نے ساتھ شمار نہیں کیا۔ وَأُمَمًا سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دوسری امتیں ان کو عارضی طور پہ کوئی فائدہ دوں گا، پھر میری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا کلیئر کٹ اور بڑا صاف ستھرا ہے۔ جس کے عمل ٹھیک ہوں گے اس کو اجر ملے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہے۔ جس کے اعمال خراب ہیں اس کی سزا ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی امتیاز اس کے اندر نہیں رکھا، کوئی طرفداری، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق داری اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ سب کے لیے ایک برابر ہے۔ اب فرمایا کہ تل کا انباء الغیب، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ یا اب نبی علیہ السلام سے مخاطبت ہوگی، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ ما کنت تعلمھا، تو اس کو نہیں جانتا تھا، انت ولا قومک، نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ یہاں پہ بیان کہ علم غیب کا بھی اللہ تعالیٰ کا کلیئر کٹ عقیدہ ہمارا صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ علم غیب کی ہماری بحث نہیں ختم ہوتی کہ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اللہ صاف بات بتا رہی ہے، غیب کی خبر ہم تم پر پہنچا رہے ہیں۔ ما کنت تعلم، تو وہ علم نہیں تھا اس کا، نہ تمہاری قوم کو تھا، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ یعنی ہم نے تمہیں بتایا، تمہیں پتہ چلا ہے، تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی بات ہوتی ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا سوال کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا ایسا سوال نہ کر، دیکھا تجھے علم نہیں ہے۔ تو نبیوں کو کسی کو علم غیب نہیں ہوتا، جتنی بات اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے بس اتنا ہی ان کو پتہ چلتا ہے، خود سے وہ کچھ نہیں جانتے۔ بالکل صاف ستھری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا رکھی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو غیب کی خبریں جو تمہیں پہنچا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم جانتی تھی۔ فصبر، تو پھر صبر کرو، ڈٹے رہو اس کے اوپر، جمے رہو، جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کے اوپر کاربند رہو، ثابت قدم رہو۔ ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت آخرت جو ہے وہ تو متقین کے لیے ہے، جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے جو ریسٹرکشن لگائی اس سے بچ کے چلنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے عاقبت ہے۔ جو اپنی مرضیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے تو انجام اللہ نے پہلے بتا دیا کہ وہ عذاب کے ہی مستحق ہیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نور اسلام کے واقعے کے اندر بھی بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جو اللہ کا پیغام جو ٹھکرا دیتا ہے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، چاہے وہ قریبی کتنا قریبی ہو جائے، بیٹے سے زیادہ قریبی تو کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے واضح کر کے بتا دیا کہ تیرا اہل کوئی نہیں تھا۔ اہلیت ختم ہو جاتی ہے، تعلق داری ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتا سارا معاملات اور رشتہ داری، اگر انسان کے عمل خراب ہو جائے تو۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گائیڈ لائن ہمیں اللہ کی طرف سے ملی، جو ہدایات اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، ہمیں ان کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 56 تک پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے نوح علیہ السلام کے قوم کا اس قصہ پڑھا، اس کے اندر یقیناً جو سبق تھے، اللہ تعالیٰ میں وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیات میں قوم عاد کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، شروع ہونے لگا ہے، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام بھی ہے، سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا اور ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد کا تذکرہ یہاں پہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔
قالا کیا کہا انہوں نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم صرف ایک افطرا کر رہے ہو اپنی طرف سے، ایک بناوٹی بات تم نے بنا رکھی ہے، جو اوروں کو تم الہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو کہ یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، تمہاری افطرا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا اصل الہ جو ہے وہ ایک اللہ ہی ہے، تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کی غلامی کرو۔ یا قوم ہے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، کوئی مال دولت تم سے نہیں مانگ رہا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اس کے اوپر ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی میرا اجر تو اللہ ہی مجھے دے گا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا اس چیز کی، بے لوث تمہیں میں بات سمجھا رہا ہوں بغیر کسی لالچ کے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی ایک شخص وہ ہے جو مانگ کچھ نہیں رہا، تو پھر اس کو ظاہر کیا لالچ ہے، وہ یقیناً تمہارا خیر خواہ ہے، ایک تو ہے نا، کوئی تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے، کوئی اجرت مانگ رہا ہے، تم سے کوئی مطلب اپنا نکلوا رہا ہے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو اپنے مطلب کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو ہمارے سے کیا لینا دینا ہے، لیکن ایک شخص کچھ مانگ ہی نہیں رہا، کوئی اجرت نہیں طلب کر رہا، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا کسی قسم کا، خالصتاً تمہارے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے، تو بھی یقیناً وہ تمہارے فائدے ہی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی لالچ اس میں شامل نہیں ہے، تو اس چیز میں عقل کرنی چاہیے، انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان جب بے لوث بات کر رہا ہے تو یقیناً میرے فائدے کی ہی ہوگی۔ تو پوچھا جا رہا ہے فلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وہ یا قوم استغفروا ربکم، اور اے میرے رب، میرے قوم اپنے رب سے معافی طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے یعنی کہ پانی برسائے گا لگاتار، جو تمہیں فائدہ دے گا، وہ یزدکم قوتا، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، الی قوتکم، پہلے جو طاقت ہے اس میں اور اضافہ کرے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور جرم کرتے ہوئے واپس مت پلٹو، جرم کے راستے پر مت چلو، یعنی تم پہ اللہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب تم اس سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی اور کوئی طرف پلٹ آؤ گے تو تمہارے پاس آسمان سے نعمتیں آنے کے تم پر برسیں گے، لگاتار برسیں گے تم پر نعمتیں، اور تمہاری قوت میں اور اضافہ ہوگا، یعنی کہ دنیا میں بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا، دنیا میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں سے بھی ایک نشانی پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو اس کے فوائد دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں، صرف یعنی کہ آخرت میں وہ جنت مل جائے گی اور دنیا کو ہے بالکل ہی کوئی رو پیٹ کے گزارنی پڑے گی، فاقوں میں بھوک میں گزارنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دے گا اور آخرت میں تو ملے گی ملے گی۔ ولا تتولوا مجرمین، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی مت کرو۔ قالوا، کہنے لگے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی نشانی تو لایا نہیں، کوئی معجزہ تو نے دکھایا نہیں ہے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تیرے کہنے پر تو اپنے الہوں کو ترک نہیں کرنے لگے، چھوڑنے نہیں لگے، وما نحن لک بمؤمنین، اور تیرے پر کوئی ایمان نہیں لاتے، تیرے پر کوئی ہمیں یقین نہیں، تو باتیں جو کر رہا ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نہ ماننے کی وہ حجت کیا کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی وہ نہیں لایا، کوئی معجزہ نہیں لے کے آیا، کوئی واضح دلیل نہیں لے کے آیا، یعنی ہمیں کوئی تو کر کے دکھا پہلے کو، تو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو کوئی معجزہ ہونا چاہیے پھر ہم یقین کریں گے، خالی تیرے کہنے کے اوپر تم اپنے الہ کو نہیں چھوڑنے لگے، یعنی کہ جو بات سمجھ میں آ رہی سیدھی اس کو سیدھا نہیں ماننا بلکہ حجت بازی آگے سے کرنی ہے، اور انکار کر دیا، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے پر ایمان ایسے نہیں لے کے آئیں گے، ان نقول، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ الا اتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے کسی خدا کی تیرے پہ کوئی برائی نہ آ پڑے، جھپٹنا پڑے کوئی، یعنی کہ تو جو باتیں کر رہا ہے ہمارے خداؤں کے خلاف جو بول رہا ہے، تیرے پہ کوئی برا وقت نہ آ جائے ان کی طرف سے، وہ تیرے کو سزا نہ دے دیں اس کی۔ قالا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، کہ میں تو اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو، یعنی کہ جس چیز میں تم شرک میں لگے ہوئے، جن خداؤں کو تم مان رہے ہو اور ان سے تم ڈر رہے ہو، اور کا ڈر تم مجھے بھی ڈال رہے ہو کہ ان کی کوئی آفت میرے پر نہ آ پڑے کہ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو وہ گواہ ہو جاؤ، اللہ اس چیز پہ گواہ، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں ان سب سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے جن سے تم شرک کر رہے ہو، من دون ہی، اس کو چھوڑ کے، فقیدونی جمیعا، تو پھر سب کے سب تم میرے لیے جو کرنا چاہتے ہو کرو، ثم لا تنظروا، مجھے کوئی مہلت نہ دو، یعنی کہ تم خداؤں سے اپنے مجھے ڈرا رہے ہو، تم سب مل کر جو میرا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو، کوئی مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی کہ اصل مالک وہی ہے، پھر اس کے اوپر بھروسہ ہے، تم جو میرا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو مل جل کے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پہ چلنے والا ایسا نہیں ہے مگر جو اس کے گرفت کے اندر نہ ہو، جو اس کے قبضہ قدرت کے اندر نہ ہو، کوئی اس کے باہر نہیں ہے، ہر ایک کو اس نے پکڑ رکھا ہے، ایک مہلت ہے جو اس نے دے رکھی ہے، ڈیل دے رکھی ہے، جب دل چاہے گا وہ
فوراً اس کی رسی کو تنگ کر لے گا، کھینچ لے گا، کوئی اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ تو سیدھے راستے کے اوپر ہی ہے، یعنی وہ سیدھے راستے پہ جائیں گے تب ہمارا رب ہمیں ملے گا، الٹے راستے پہ جائیں گے پھر تب رب سے دور ہی ہوتے چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں مل پائے گا۔ سیدھا راستہ جو اللہ بتا رہا ہے اس پہ چلیں گے تو یقیناً اللہ تک پہنچیں گے۔ فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد آگے مزید یہ چلے گا سلسلہ کہ انہوں نے آگے کیا جواب دیا، پھر کیا ان کے ساتھ ہوا۔ بہرحال ان آیات کا جو سبق ہمیں مل رہا ہے ان کے اوپر ضرور غور کریں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ پیغام سیدھا سیدھا آ کے دیتے ہیں، اور پیغام یہ جو ہے ایک یونیورسل پیغام ہے جو تمام انبیاء نے اپنے قوم کو دیا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ والی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، جو کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ شروع سے ہر نبی اپنے قوم کو یہی کلمہ پڑھاتے ہیں، یہی بات بتاتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ باقی سارے افتراء ہیں، تم نے دوسروں کو طاقتور سمجھ لیا اور یہ ان کو جو الہ بنا رکھا ہے، خدا بنا رکھا ہے، یہ صرف اپنی من گھڑت چیزیں ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ چیز ان کو بے لوث بتاتے ہیں کہ تو تم پہ کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، اور اجر تو اللہ نے مجھے دینا ہے۔ تو آج بھی یعنی کہ ہم جو بھی ہم دین کا کام کریں وہ بالکل بے لوث ہونا چاہیے، کوئی اس میں اجرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس سے اپنی تنخواہ مقرر کر لیں یا اپنا کوئی لالچ رکھ لیں۔ اگر ہم اپنے بات کو اثر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں ملے تو بالکل بے لوث یہ کام ہونا چاہیے کہ اجرت صرف اللہ سے طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، انسانوں سے بدلہ کوئی طلب نہ کیا جائے۔ تو یہ چیز بتائی حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو، لیکن انہوں نے آگے سے انکار کیا، اور انکار کی کیا وجہ کہ کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، یہ وہ آج بھی اس قسم کے اعتراض لوگ مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کے بعد لوگوں نے نہیں مانی، لوگوں نے ان کے اپنے گھر والوں نے بعد لوگوں نے نہیں مانی، تو کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا پیغام جو ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، بالکل بے لوث بغیر کسی لالچ کے پہنچانا چاہیے، اور توکل اللہ پہ کرنا چاہیے۔ تو جو بھی ڈرائیں دھمکائیں، یہود علیہ السلام بھی کہنے کہ لوگ ان کو ڈرا رہے تھے، اپنے خداؤں سے ڈرا رہے تھے، انہوں نے کہا میرا توکل اللہ پہ، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں اپنے سیدھے راستے کے اوپر ہی رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کے اوپر ہی، جب ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے گا، اگر سیدھے راستے سے ہٹیں گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اللہ کا پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 56 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 60 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے، قومیات کا تذکرہ آ رہا تھا کہ ان کے پیغمبر ہود علیہ السلام، جن کے نام کے اوپر اس سورت کا نام بھی ہے، وہ اپنی قوم کو پیغام پہنچا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور پیغام پہنچانے کے بعد جب انہوں نے نہیں مانا تو اس کے بعد انہوں نے ان کو وعید سنائی، اس کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ چلے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ فرمایا، ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم منہ موڑو گے، نئی بات کو مانو گے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو پھر سن لو کہ یقیناً میں نے تمہیں وہ چیز پہنچا دی جو میں دے کے بھیجا گیا تھا تمہاری طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا، جو واضح نصیحت بتائی تھی، وعید سنائی تھی، وہ انہوں نے پوری پوری ان تک پہنچا دی، اور بتا دیا کہ اب تم منہ موڑو گے تو تمہارے قصور ہے، میں نے جو بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے کے آ جائے گا تمہیں چھوڑ کے، یعنی کہ تم ہلاک کر دی جاؤ گے، تم مٹا دیے جاؤ گے، کیونکہ بات جو تمہارے تک پہنچنی تھی وہ پہنچ چکی، جو کام کرنا تھا وہ تمہیں بتا دیا گیا، اب تم وہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا قانون یہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ تمہیں ہٹا دے گا، یہاں پہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ پھر اور لوگ لے آئے گا، تمہارے خلیفہ بنا دے گا اور لوگوں کو۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، یعنی جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا اس وقت تم بے بس ہوگے، بس تمہارے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں مٹا دے گا، ختم کر دے گا، تم چاہے اپنی کتنی بھی طاقت کے اندر ہو۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، اپنی مضبوطی میں ہوتا ہے،
تو دوسرے کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، دوسرے کی بات اس پہ کوئی اثر نہیں ڈالتی، اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو پتہ میں بڑی طاقت میں ہوں۔ یہ عام طور پہ انسان کی روش ہوتی ہے، انسان کی عادت اس قسم کی ہوتی ہے۔ جو کمزور شخص ہوتا ہے وہ تو بات مان لیتا ہے کیونکہ وہ خود کسی طاقت میں نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ شاید چلو یہ بات بتا رہے، شاید میری کوئی بہتری ہے اس میں، میں خود کوئی اچھی پوزیشن پہ ہو جاؤں، جس پوزیشن سے اب مجھ سے بہتر ہو جاؤں۔ کیونکہ جو پہلے سے طاقت میں ہوتا ہے وہ اپنے گھمنڈ میں ہوتا ہے، اپنے غرور میں ہوتا ہے، دوسروں کی بات کو وہ نہیں سنتا۔ لیکن یہاں پہ صاف ستھرا پیغام یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو بات نہیں مان رہے، تمہیں ہٹا دے گا تمہارا رب، تمہاری جگہ اور لے آئے گا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو انسان کے اوپر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتا، جس کی بہت بڑی مثال اپنے آنکھوں سے جو دیکھی ہے پچھلے چند سال پہلے جو کرونا ہمارے یہاں پوری دنیا میں آیا، کیسے سب لوگ بے بس نظر آ رہے تھے کہ شاید کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہر شخص ایسا بے بس ہو کے رہ گیا تھا کہ شاید جتنی بھی ٹیکنالوجی تھی، جو بھی طاقتیں تھی، سارا کچھ تھا، ہر چیز ایسا لگ رہا تھا جیسے بیکار ہو گئی ہے اور انسان ایک مفلوج سا ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ چاہے جو بھی معاملہ تھا، لیکن ایک سبق آموز نشانی ضرور ہم نے دیکھی کہ انسان کی طاقت کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے بالکل۔ تو یہاں بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم نے جو بات نہیں مانی، اب تم منہ موڑو گے، تمہیں بات جو پہنچانی تھی پہنچا دی گئی، تو تمہارا تمہاری جگہ کوئی اور لے کے آ جائے گا اور تم کچھ بھی نہیں اس کا کر سکو گے، تضرون شیء، تم ذرا بھی کچھ نہ اس کا بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی قبضہ قدرت سے تم باہر نہیں نکل سکتے، اس کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے کیا فرمایا کہ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا پھر حکم آ گیا، یعنی کہ وہ وقت آ گیا جب ان کی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی اور حکم آ گیا کہ بس ٹھیک ہے، اب ان کے خاتمے کا وقت آ گیا، پھر کیا ہوا، نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے نجات دی ہود کو بھی، ہود علیہ السلام کو، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو، اپنی طرف سے ایک رحمت سے، یعنی جو لوگ بات ماننے والے تھے اللہ نے ان کے نکلنے کا ایک بندوبست کر دیا، ان کو نجات کا ایک بندوبست کر دیا اپنے رحمت کے ساتھ۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کے سخت عذاب سے جو ہے ہم نے نجات دے دی، بچا لیا، اور باقیوں کو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر ختم کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو جو بات ماننے والے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو شخص اللہ کے کہنے کے مطابق چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ عام طور پہ یہ بھی ہمارا ایک کنسیپٹ چلتا ہے کہ برا وقت آتا ہے اس میں اچھے برے سارے پس جاتے ہیں، لیکن قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، یہ اللہ نے اپنا قانون واضح طور پہ بتایا کہ اللہ نے جو پیغمبر تھے اور جو پیغمبر کے ساتھ رہنے والے تھے اور ان کے بعد ماننے والے تھے، اللہ نے ان کو نجات دی، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ کہیں بھی ایسا بھی ایک جگہ بھی اللہ نے بتایا کہ جو برے تھے ان کے عذاب آیا، ساتھ ساتھ اچھے بھی پس گئے، ساتھ ساتھ وہ بھی رگڑے گئے، مارے گئے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ یہاں بھی یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان تھے ان کے اوپر تو عذاب آیا، لیکن دوسرے جو تھے حود علیہ السلام جو ان کے ساتھ تھے ان کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ان کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حساب کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی۔ میں وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد تھے یہ کہ قصہ سنایا گیا، کیا کیا انہوں نے، جحدوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ، انہوں نے اپنے رب کی جو آیات تھی اس سے انکار کیا، اس سے ہٹ دھرمی کی، اس سے اعراض کیا، منہ موڑا، اور کیا کیا، نافرمانی کی پیغمبروں کی، جو ان کے پاس پیغمبر پہنچے، جو پیغامات لے کر پہنچے اس کی انہوں نے نافرمانی کی، بات کو انہوں نے مانا نہیں، وہ اپنے زوم میں تھے، اپنے طاقت میں، اپنے گھمنڈ میں تھے، جو بھی تھے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا کیا، انہوں نے بات کو نہیں مانا۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر دھرم کے پیچھے جو وہ نافرمان تھا اس کے پیچھے لگے، اس کے حکم کو مانا، جو اللہ کے بات ماننے والی تھی وہ انہوں نے نہیں مانی، جو ان کی مرضی کی بات تھی بس اس کی طرف وہ چلے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی اور قیامت والے دن بھی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، سن لو، یاد رکھ لو کہ عاد نے اپنے رب کی کا کفر کیا اور انہوں نے انکار کیا، یعنی کہ رب جو ان کو حکم دے رہا تھا انہوں نے وہ بات نہیں مانا۔ مین ان کا گناہ یہ تھا جو ان کے عذاب کا سبب بنا کہ وہ بات انہوں نے نہیں مانی جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، جو اس کے پیغمبر لا کے پہنچا رہے تھے، بات جو ان تک پہنچ رہی تھی وہ انہوں نے نہیں مانا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو پھر دوری ہے، لعنت ہے، دور ہو جائیں جو ہے عاد قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی عاد، ان کے لیے پھر دوری کا اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اور وہ عذاب کے اندر بھی گرفتار ہوئے۔ دنیا کے اندر بھی لعنت اللہ نے بتا دی اور قیامت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہی رہے گی، کیونکہ بعد جب حجت تمام ہو جاتی ہے انسان پھر وہ
دنیا میں بھی یعنی کہ جو عذاب کا مستحق ہو گیا، اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، آخرت تو اس کی برباد ہے ہی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں عذاب کا مستحق ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی، ہر بات کھول کے اس کے سامنے واضح رکھ دی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ دیکھ بھال کے بھی انکار کرتا ہے، پھر اس کے لیے ایسی ہی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بھی یعنی کہ واضح سبق ہمیں اس چیز کا نظر آ رہا ہے کہ جو چیز اللہ کے حکم جب انسان کے سامنے آئے، جب حقیقت واضح ہو، اس وقت بات کو مان لینا لازمی ہوتا ہے، لیکن اس وقت بات کو نہیں مانا گیا، اگر اپنی ہٹ دھرمی آگے آ گئی، اپنے کوئی انا سامنے آ گئی، کوئی بھی چیز سامنے آ گئی، رکاوٹ بن گئی، تو اللہ کے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر لازمی طور پہ عذاب کو مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ عذاب کی قسم کوئی بھی ہو سکتی ہے، پہلی قوموں پہ عذاب اور طرح کے آتے تھے کہ صفحہ سے مٹا دیا جاتا تھا، اب کے ذرا حالات تھوڑے سے چینج، ایسے عذاب کا طریقہ کار کچھ چینج ہو گیا کہ اس طریقے سے پوری پوری قوم نہیں ہلاک کرتا اللہ تعالیٰ جب سے آخری پیغمبر آئے، کیونکہ اب وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن عذاب کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی سزا، چاہے ذاتی طور پہ انسان کے اوپر آ جائے، انسان کے اوپر کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی اس سے اس کی چیز چھین جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کی سزا کا مستحق انسان ضرور ٹھہر جاتا ہے، یہ جانتے وہ اتباع حق کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں بھی اپنے ہمیں اصلاح کی گنجائش نظر آئے ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور باطل کا فرق جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 60 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 64 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ قوم عاد جو تھی، جس طرف حود علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آج کی آیت میں قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کا واقعہ جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ وہ آفاقی یونیورسل پیغام جو ہر نبی نے اپنے قوم کو دیا، جتنے بھی پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انہوں نے بنیادی طور پہ یہی اپنی قوم کو سکھایا کہ لا الہ الا اللہ والی بات ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی غلامی کرو۔ یہ شروع سے جو ہے دین اصل یہ چلا آ رہا ہے، آج تک اسی پہ قائم ہے سب کے سب، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، اگر قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین پر بسایا، پیدا کیا اس نے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں یہاں پہ اس نے بسایا، یعنی کہ تم یہاں پہ دنیا میں موجود ہو، خود سے نہیں آ گئی، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے دنیا کے اندر، یہاں پہ تمہیں آباد کیا ہے۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، پھر بخشش مانگو اس سے جو تم نے غلطیاں کی آج تک، ان کی پردہ پوشی مانگو، اللہ کو تمہاری پکڑ نہ کرے۔ ثم توبوا الیہ، اس کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کر لو اس کی طرف، یعنی تم غلط راستے کی طرف بھاگے پھر رہے تھے، واپس پلٹ آؤ، ایک یو ٹرن لے لو جہاں تم غلط چلے گئے تھے، واپس پلٹ کر صحیح راستے کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ ان ربی قریب و مجیب، بے شک میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا دور نہیں تم سے چلا گیا کہ تمہیں کہیں ڈھونڈنا پڑے گا جا کے، وہ تمہارے قریب ہی ہے، تمہارے احکام تمہیں مل رہے ہیں، اس کو مانو، اس کی طرف لوٹ آؤ، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو مان لو، یہی تمہارا لوٹنا ہوگی، تمہاری توبہ ہوگی، پچھلے جو کچھ غلطیاں کر بیٹھے اس کی معافی مانگ لو اللہ سے کہ یا اللہ نہیں پتہ تھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، بالکل قریب ہے، تمہاری بات کو سنے گا بھی اور قبول بھی کرے گا، تم معافی مانگو گے وہ معافی تمہیں عطا کرے گا۔ قالو، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تو ہمارے درمیان بڑا ایک سمجھدار معلوم ہوتا تھا، کہ اس سے پہلے، قبل ھذا تو بات اب ہمیں چکانا شروع ہو گیا، اس سے پہلے تو بڑا سمجھدار تھا ہمارے درمیان، ایک ہم تو سمجھدار سمجھتے تھے، بڑا ہونہار تھا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اگر تو کیا ہمیں اس چیز سے روک رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں جس کی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ عبادت کرتے آئے ہیں، یعنی ایک چیز جو نسل در نسل ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے، آج تو آ کے ہم اس سے روکنا شروع ہو گیا، ان کی عبادت نہ کریں جی تو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم تو جو تو ہماری دعوت دے رہا ہے، جس طرح تو بلا رہا ہے،
ہم تو اس میں شک میں ہے، تو پتہ نہیں کون سی بات کر رہے ہیں، کوئی نئی بات لے کے آ گئے، ہم نے تو آج تک یہ سنی نہیں۔ یہ وہی بات جو آج تک لوگوں کو سننے کو ملتی ہے۔ آج بھی کوئی بات پیغام آپ اللہ کا پہنچائیں لوگوں کو، تو جو لوگ اپنے خود کو اسٹڈی نہیں کرتے، بس نسل در نسل چلے آ رہے ہیں باپ دادا دین پہ، آج وہ بھی ایسی باتیں کرتی ہے کہ تم یہ بات کیا کرے چلے آ رہے تھے، بڑے بڑے جو لوگ کرتے آ رہے سب کے سب کیا پاگل تھے؟ یہ وہی اسی قسم کی بات ہی بھی جو ہے پہلے سے لوگ اسی چیز پہ ہی کرتے آ رہے ہیں، آج تک لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ بات کہنے والا کیا بات کر رہا ہے، اس کی بات میں کتنا وزن ہے، بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ بس یہی دلیل لے کے آتے ہیں آج بھی کہ ہمارے باپ دادا سے ہی کرتے آ رہے ہیں، اتنے عرصے سے یہ چیز چلی آ رہی کہ وہ سب کے سب پاگل تھے۔ یہ بس اسی قسم کی بات یہ انہوں نے بھی کی۔ قولا، ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ تم دیکھتے نہیں اگر کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں، یعنی جو بات کہہ رہا ہوں میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، وآتانی منہ رحمۃ، اور اتنے میں اپنے رب اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا کی ہے، یعنی کہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، صحیح بات میرے تک پہنچی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ یعنی کہ حقیقت میرے تک پہنچی ہے، حق بات میرے تک پہنچی، سچ بات میرے تک پہنچ رہی ہے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، اب میں اس کی نافرمانی کر جاؤں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ یعنی انڈائریکٹلی ان کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم تک بات صحیح پہنچ رہی ہے تو تم بھی نافرمانی کرو گے تو تمہیں کون بچائے گا؟ یعنی اپنی مثال دے کر بات ان کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم تک بات پہنچ رہی ہے، بات کو دیکھ کر بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے تھے، سب اتنے دور پرانے لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں کہ سب کے سب پاگل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے جو بات کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، اس میں کتنا وزن ہے۔ بات صحیح ہے تو پھر صحیح ہے، پچھلے غلط ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، شیطان نے گمراہ کرنے کا تو سمجھے بیڑا اٹھا رکھا، اس نے تو گمراہ کرنا ہے، تو وہ گمراہ کر سکتا ہے، کسی کو بھی کر سکتا ہے، انسان ہے سب کے سب، گمراہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ پیچھے سب کے سب پاگل تھے، کیا بالکل ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کو ٹھکرایا جائے گا، اس کی نافرمانی کی جائے گی، تو پھر اللہ سے کون بچائے گا؟ ہما تزیدوننی غیر تخسیر، تم مجھے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاؤ گے، یعنی کہ تمہارے پیچھے لگ جاؤں گا تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے، اللہ تو سے ہدایت آ رہی ہے، اس کی رحمت آ رہی ہے، اس کو میں چھوڑ دوں گا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تمہارے پیچھے لگ کے تو میں صرف نقصان ہی اٹھاؤں گا اور تو کچھ نہیں حاصل ہونے لگا میرے۔ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی کے طور پہ، یعنی کہ میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، اور یعنی کہ نشانی معجزہ جو وہ ہر قوم جو مانگا کرتی تھی، تو انہوں نے بھی ایسی ڈیمانڈ کی تھی۔ اور یہاں پہ تھوڑا اختصار کے ساتھ واقعہ اور مقامات پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بھی ملے گا واقعہ میں یہ، تو کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے پاس ایک نشانی کے طور پر آ گئی ہے، فَذَرُوهَا، تو اس کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ اللہ کی زمین پہ کھائے پیے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، ان کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تب بہت قریب یہ عذاب ہے کہ تمہیں آ پکڑے گا۔ یعنی کہ ایک آخری نشانی کے طور پہ دے دی گئی، ان پیغامات جو دیے جا رہے تھے ان کو بات بتائی جا رہی تھی، وہ نہیں مان رہے تھے، آگے سے حجت بازیاں جو ہمیشہ ہر قوم کرتی آئی، آج بھی لوگ کرتے ہیں، یہ بھی وہی کر رہے تھے، ساتھ میں دلیلیں مانگ رہے تھے۔ تو ایک دلیل کے طور پر ان کو اونٹنی جو ہے وہ پہنچا دی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ کھائے پیے کہ تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اصل میں انہوں نے ایک باقاعدہ ایک معاوضہ مانگا تھا، اس چیز کا ڈیمانڈ کی تھی کہ انہوں نے کس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی برآمد کر دو تو ہم لے کے آ جائیں گے۔ یہاں پہ واقع مختصر آ رہا ہے اور مقامات ہم پڑھیں گے تفصیل سے ملے گا یہ ہمیں، کہ انہوں نے خود منہ مانگے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو نشانی لے کے آ جاؤ، اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی آ جائے تو ہم مان لیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی و پیغمبر ہو۔ تو یہ نشانی کے طور پر ان کو اونٹنی جو وہ دے دی گئی تھی، اس لیے یہاں پہ اس کو نشانی کہا گیا کہ نشانی تمہارے منہ مانگی تمہیں مل گئی ہے، اب اس کو تم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچانے، کوئی اس کے ساتھ نقصان نہیں پہنچانا، ورنہ تمہیں عذاب آ گھیرے گا، اب یہ جیسے مرضی کھائے پیے اللہ کی زمین سے۔ تو ایک امتحان کے طور پر ان کو اونٹنی پہنچا دی گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ اگلی آیت کے اندر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تو فی الحال ہم یہ تک پڑھیں گے۔ اللہ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات مختصر سمجھنے والی یہ ہے کہ انسان کسی ٹائم بھی غلطی کھا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں کہ ہم صحیح ہیں یا ہمارے باپ دادا صحیح تھے، ہمارے بڑے صحیح تھے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، ایسا ہرگز نہیں ہے، غلط کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی بات ہمارے سامنے کوئی آئے، اگر وہ نئی بات ہمیں لگ رہی ہے کہ ایسی بات ہم نے کبھی سنی نہیں، ہمیشہ ہمارا کام اس کو پرکھیں، چیک کریں، اس کو دیکھیں، بات جو کہی جا رہی ہے اس کے اندر کوئی وزن ہے کہ نہیں، بات دلیل کے ساتھ ہے یا بے دلیل ہے۔ جو بات صحیح ہوگی، حقیقت پر مبنی ہوگی، ہمارا دل خود اس کی گواہی دے گا، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ جو حق بات ہے وہ ہمیں حق کے طور پر دکھائے، یہ نہ ہو کہ حق کو ہم باطل سمجھتے رہیں، باطل کو ہم حق سمجھتے رہیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ ہم دعا کریں گے، اللہ یقین ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرے گا کہ سچ جو ہے وہ ہمیں سچ نظر آئے گا۔ تو جب سچ ہمیں نظر آ جائے، بات واضح ہو جائے کہ ہاں بات یہی ٹھیک ہے، بڑے تمہارے سے واقعی اس معاملے میں غلط تھے،
ہمارا کام ہے اس حقیقت کو قبول کریں، سچ کو قبول کریں، اپنی اصلاح کریں، جیسے کہ شروع میں آئے کہ اللہ سے بخشش مانگو اور توبہ کر لو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہی کام کرنے والے کے جو غلطیاں پیچھے ہو گئیں اس کی معافی مانگ لے گی، یا اللہ نہیں پتہ تھا، غفلت میں تھے، معاف کر دے، اور پلٹ کے ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، صحیح راستے کی طرف آ جائیں تو بخشش ہو جائے گی، معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اگر ہٹ درمی دکھائیں گے، اپنی مرضیاں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے اس سزا کے ہم مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔